اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ایک ہی تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربانی ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، تقریباً ہوا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا پہلا اعلان تھا۔ جو لوگ اسلام سے مکمل طور پر لاعلم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا رحمت اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیونکہ مسافروں کو تنگ کرتے ہو۔ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجاؤں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھے ہوئے قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اونٹنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے اور اونٹ ان کے اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل ان مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ یہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی تک پہنچ گئے کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو بند رکھا ہے، یہ بیچارے بھوکے پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچویں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر برشت کر رہے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں، تو محض پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے ماں کی گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو ہمارے پاک تالاب کو اپنا ہاتھ ڈال کر نہ پاک کرتے ہو،
جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی اتنی دنیا ہے، ہمارے پانی لینے سے کوئی کمی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم ساتھی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزے بھر لیتے ہیں، اور وہ اسی شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم چھونے سے اسے چھو نہ لے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جون ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، ناساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا اناساگر اس مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ اناساگر کا خشک پانی خشک ہونا تھا کہ پورا اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گڑیاں لاتے ہیں اور ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، آپ ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافروں نے جادو کے زور سے اناساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اسی صورتحال سے پریشان ہوا، اسی صورتحال سے وہ پریشان ہو گیا کہ سارا پانی کیسے خشک ہو گیا، پورا اجمیر میں تو کوہرام مچ ہی گیا تھا۔ فقیر کو بلایا، یا واقعی کوئی کامل فقیر ہے؟ اب ساتھیوں پریشان بھی ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی اناساگر کے دم سے، اسی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ اناساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیا جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہو تو ہم تسلیم کر لیے جائیں گے، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کہاں سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب علیہ السلام کے پاس آیا اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا اناساگر ہمیں لوٹا دو۔ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جون ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا دیا، اناساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کائے دلوں کو دو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام ہی لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کر کے جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکل دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت دور دور تک مچی ہوئی تھی، لہذا اس کو بلوا کر اس کو یقین دلایا بادشاہ کو کہ جلد ہی وہ راجہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو نے بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے خاموش اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے پار کر شور مچایا شروع کیا تو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اسی نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے
اسی کایا پلٹ پر ششدر تھے اور رام دیو جو بابا کی شکست دینے آیا تھا ہود مفتوح ہو چکا تھا.